أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ چیز ہمیں فوکس کرنی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر کیوں پڑھنا ہے۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ تجوید کے اصول اور قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح تلاوت کرنا کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ پچھلی 2 کلاسز میں ہم نے پڑھا کہ حروف کی تبدیلی، حرکات کی تبدیلی سے معنی چینج ہو جاتے ہیں، جو کہ قرآن کریم کے لحاظ سے بالکل غلط چیز ہے۔ ہم نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے۔ اس سے اگلی کلاس میں ہم نے حلق کے حروف اور حروف جوف پڑھے تھے، لیکن لاسٹ کلاسز میں ہم نے جو پریکٹس کلاسز کی ہیں اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے ہمارے لیے فوکس کرنا ضروری ہے کہ مخارج پر فوکس کیا جائے، کون سا ورڈ کہاں سے ادا ہوتا ہے اور اس کو کتنے لمبا کرنا ہے، کتنے حرکات تک پڑھنا ہے۔ تو اس لیے آج ہم حروف تہجی جو کہ 28 حروف ہیں ان کو کس طرح ادا کرنا ہے، آج ہم اس پر فوکس کریں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ الف لکھنے میں الف کی شکل میں ہے، لیکن اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے؟ الف۔ اب اس کے لیے پکچرز آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس پہ ہونٹوں کی شیپ کس طرح ہے، کون سا ورڈ کس طرح ادا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، اور جو آپ کو مشکل ہوگی انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاسز میں بھی ان پہ فوکس کریں گے۔ تو آپ لوگ مائکس میوٹ رکھ کے ساتھ ساتھ پڑھیے، اور کلاس کے اینڈ پہ کچھ مشکل ہوگا تو آپ اس کو شیئر کیجیے۔ الف۔ اب آپ دیکھیے ہونٹوں کی شیپ پہ کس طرح کی ہے، لام کے نیچے جب زیر آئے گا تب زبان کو ہم نے کس طرح حرکت دینی ہے، اور فا کا ورڈ ادا کرتے ہوئے دانت اوپر کے 2 نیچے والے ہونٹوں کی تری کے ساتھ جب ٹچ ہوں گے۔ الف۔ تو یہ دیکھیے ادائیگی میں زبان ہونٹوں کی کیفیت آپ کے سامنے ہے، آپ لوگوں نے اس کو فوکس کر کے پڑھنا ہے۔ الف، اور اس میں حمزہ یا الف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے اور لمبا نہیں کرنا۔ الف، ٹھیک ہے۔ اور با، یہ دونوں ہونٹ بند ہے، جب ہم ان کو کھولیں گے تو حرف با ادا ہوگا۔ با با۔ جس طرح زبر کو ہم ایک حرکت پڑھتے ہیں تو جب زبر والے حرف کے ساتھ الف آ جائے گا تو اس کو 2 زبر کی مقدار پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں 1 الف کے برابر پڑھنا۔ با تا، اس میں زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی بیک سائڈ پہ مسوڑوں کے ساتھ ٹچ ہوگا۔ تا تا۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ پریکٹس کیجیے، انشاءاللہ کلاس کے اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو پریکٹس کرواؤں گی۔ سا، سا کا مخرج دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان تھوڑی سی رکھ کر نرمی سے اس کو ادا کرنا ہے۔ سا، اور جس ورڈ کو جتنا لکھا ہے اتنا ہی پروناؤنس کرنا ہے، جیسے سا زبر الف سا، بس اس سے زیادہ ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اب نیکسٹ ورڈ ہے جیم۔ اب آپ دیکھیے جیم لکھنے میں تو جیم کی شیپ ہے، لیکن اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ جیم زیر یا جزم مد۔ یہ مد کا سائن جس بھی ورڈ کے اوپر ہوگا ہم نے اس کو 4-5 فنگرز تک لمبا کرنا ہے۔ جیم، جب ہم نے بیم پڑھا تو دونوں ہونٹ آپس میں مل گئے، ٹھیک ہے۔ ہا، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔
आइन और हा, और इसको एक अलिफ के बराबर ही लंबा करना है, इससे ज्यादा इसकी मिकदार नहीं रखनी, और अलिफ और हमजा को बगैर खींचे पढ़ना है। खौ, ये हलक के पहले हिस्से से निकलेगा, खौ, बस इससे ज्यादा इसकी मिकदार नहीं करनी। दाल, दाल अलिफ मद, दाल अलिफ हमजा मद लाम, ठीक है। मद को हमने 5 फिंगर्स तक, दाल, जबान की नोक ऊपर के 2 दांतों के मसूड़ों से जब टकराती है तो वर्ड दाल अदा होता है, जैसे हमने पीछे अभी ता वर्ड पढ़ा था। ता और दाल का मखरज यानी निकलने की जगह सेम है। जाल, जाल और सा, इस दोनों को दांतों के दरमियान में जबान रखकर नरमी से अदा करना है, और इनको अदा करते हुए सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। जाल, सा, जाल, ठीक है। सा को एक अलिफ के बराबर पढ़ना है, जबकि जाल को 5 फिंगर्स तक। रॉ, रॉ को पढ़ते हुए तकरार की आवाज आनी जरूरी होती है, और इसको मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके ऊपर जबर या पेश जब आता है तो हम रॉ को मोटा पढ़ते हैं, और जब इसके नीचे जेर हो तो रॉ बारीक पढ़ी जाती है। रॉ, जा, अब बहुत से लोग जाल और जा में मिक्स कर देते हैं कि जाल है उसको नरम पढ़ना है, जा है उसको सीटी का साउंड आना चाहिए। जैसे आउजू है, लोग उसको जू नहीं पढ़ते, जू कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता, तो इसलिए मखारिज पे फोकस किया गया है कि हम लोग इसको बारीकी से समझेंगे तभी हमें इसका पता होगा कि जाल को हमने नरमी से अदा करना है, और ज वर्ड जो है उसमें थोड़ा सा सख्ती से और सीटी की आवाज आनी चाहिए। ज, ज, फिर इसी तरह सीन लिखने में तो सीन 2 दाने और नून गुन्ना है, लेकिन पढ़ने में सीन जेर या जज़म मद, मद आ गया, इट्स मीन ये 5 फिंगर्स तक लंबा जाएगा। सीन, इसमें भी सीटी की आवाज आएगी, जा और सीन में सीटी की आवाज आएगी। सीन, इसी तरह शीन, शीन में इस चीज की साउंड आएगी, शीन, इसको हम सीटी नहीं कह सकते। ये जैसे हम बच्चों को चुप कराते हुए जब करते हैं तो इस तरह की साउंड हम इस वर्ड में देखेंगे, शीन। अब इसी तरह सौद, अब सौद को अदा करते हुए कई लोग मिस्टेक करते हैं कि इसको बारीक पढ़ देते हैं, कई इसमें वाव का साउंड ले आते हैं, स्वाद, तो ये वर्ड बिल्कुल सही नहीं है, इसका मतलब भी बदल सकता है, इसलिए इसको मोटा अदा करना है, और स्वाद जबर अलिफ मद दाल, और जब मद आ जाता है तो हमने समझा है कि इसको आपने 5 फिंगर्स के बराबर लंबा करना है। सौद, दाल वर्ड पे जब जज़म आएगा तो इसको हमने डबल साउंड देनी है, हर वर्ड को नहीं देनी, क्योंकि हमारे तजवीद के रूल्स में है कि 5 हरूफ हैं जिन पर जज़म आएगा तो हमने उसको डबल आवाज से पढ़ना है, कलकला बोलते हैं उसको। तो इस वक्त हमारे पास सौद की मिसाल है, तो हम सौद, सौद, ठीक है। इसी तरह दौद, दौद को अदा करते हुए जबान की दोनों साइड्स, इनको बोलते हैं जबान के किनारे, ठीक है, जबान के किनारे जब ऊपर वाली दाढ़ों के मसूड़े से टकराएगा तो ये हर्फ मोटा अदा किया जाएगा, ठीक है, इसको मोटा अदा करना है क्योंकि ये मोटे हरूफ में से है। दौद, जिस तरह सौद में हमने कलकला दाल पे किया, डबल पढ़ा है दाल को, इसी तरह दौद। अब इसी तरह तो, आप देखिए ये देखने में आप लोगों को फील होगा कि ये वर्ड मोटे हरूफ कहलाते हैं कुरान पाक में, तो
تو بھی اسی طرح ادا ہوتا ہے جیسے تا اور دال، لیکن وہ دونوں حروف باریک تھے، یہ موٹے حروف میں سے، اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے تو یہاں پہ آپ شیپ یہ جو پکچر بنی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تو کو ادا کرتے ہوئے زبان کو پر کر کے ہم نے ادا کرنا ہے. تو یہ بھی الف کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر ہی ہم ادا کریں گے، مد جتنا لمبا نہیں کرنا. ذو کو بھی ہم اسی طرح ادا کریں گے جیسے سا اور زال کو کیے، لیکن وہ دونوں باریک حروف تھے اور یہ موٹا حروف ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر عین، عین لکھنے میں عین کی شیپ جیسا ہے، لیکن پڑھنے میں عین زبر یا جزم مد نون. عین، اس میں یا کی بھی آواز آئے گی، نون کی بھی آئے گی، اور مد بھی 5 حرکات ہوگا، اور یہ حلق کے دوسرے حصے سے، درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. غین، غین جو ہے حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے خو کے ساتھ. غین، اس میں بھی یا اور نون لکھنے میں آ رہا ہے تو پڑھنے میں بھی آئے گا. اس کے بعد ہے حرف فا. فا کے لیے آپ دیکھیں شیپ بنی ہوئی ہے، تو یہ ورڈ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ہونٹوں والے حروف کہلاتے ہیں. با، دونوں ہونٹوں کو ملا کر جب الگ کرتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے. فا، اوپر کے 2 دانت نیچے والے ہونٹوں کی تری یعنی گیلے والے حصے پہ لگیں گے، ڈرائی حصے پہ نہیں. فا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ پکچر میں دیکھیے کہ زبان کا پچھلا حصہ حلق میں گوشت کا ایک ٹکڑا لٹک رہا ہے، جو اس کے پاس جب جا کے ٹکراتا ہے تو حرف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فا پہ جزم ہے، اس کو ڈبل نہیں کرنا، اوف نہیں کرنا. فا کے مخرج پہ جا کے آپ نے اسٹاپ کر دینی ہے اپنی آواز. اور پھر اس گوشت کے ٹکڑے سے تھوڑا سا تالو کی طرف جب آپ آئیں گے تو وہاں سے حرف یہ ورڈ ادا ہوتا ہے. لا، لا، میم، یہ بھی میم ورڈ ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے، اور جب میم پہ رکتا ہے تو ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے ہے. نون، نون، واو، واو زبر الف مد واو جزم. واو، اس میں آپ ہونٹوں کو گول کر رہے ہیں اور اس طرح کی شیپ بن رہی ہے، یہ بھی ہونٹوں والے حروف میں سے ہے. ہونٹوں سے نکلنے والے 4 حروف ہیں، با، میم، فا، واو. ٹھیک ہے. ہا، سینے والی جگہ سے حلق کے ہا، ہا، اور حمزہ. حمزہ عین کی چھوٹی سی شکل میں لکھا آ رہا ہے، لیکن پڑھنے میں ہا زبر میم جزم، زا زبر ہا جزم، اس طرح ہم نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے. حمزہ. ابھی میں نے آپ کو بتایا زا کے مخرج میں سیٹی کی آواز آئے گی، ہا آپ نے سینے سے نکالنا ہے. حمزہ، حمزہ. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی طاقت لگتی ہے تو اس کو آپ لوگ اچھے سے ادا کیجئے گا انشاءاللہ. یا، یا، یہ آسان تھا کیونکہ یہ جوف والے حروف ہیں، الف، واو اور یا. یہ ہونٹوں اور حلق کے درمیان جو منہ کا خلا یعنی کہیں سے ٹکراتے نہیں ہیں یہ ورڈز، یہ بس ہوا میں پروناؤنس ہو جاتے ہیں. یا، واو، حمزہ. اور ایک اور چیز کہ اگر ہم نے یہ جاننا ہے کہ کس ورڈ کا مخرج کون سا ہے تو آپ اس ورڈ سے پہلے زبر لگا دیں، اور جس حرف کا آپ کو مخرج معلوم کرنا ہے
تو آپ اس کو جزم کر دیں. جیسے اگر آپ نے خو کے ساتھ کرنا ہے تو حمزہ زبر خو جزم کر دیں. اخ تو خ کی جو آئے گی اٹس مین آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ حلق کے پہلے حصے سے. پھر حلق کے درمیانی حصے سے عین نکلا. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگوں کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون سا حروف کہاں سے نکلتا ہے. قوف کا اگر آپ نے مخرج معلوم کرنا ہے تو اس سے پہلے حمزہ زبر قوف جزم. میں نے آپ کو بتایا تھا 5 حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے ڈبل آواز سے پڑھنا ہے. تو وہ حروف کلکلا ہیں تو اس لیے میں نے اس کو ڈبل آواز سے پڑھا. ادروائز ہر ورڈ کو ہم ڈبل آواز سے نہیں پڑھتے. اسی طرح ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا مخرج کس کو کہتے ہیں. حرف کے نکلنے کی جگہ کو ہونٹوں سے لے کر حلق تک کے آخر تک 17 مخارج ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, ہم نے اپنی آسان لینگویج میں اس کو سمجھنا ہے. اور منہ کے اندر کا خلا جوف کہتے ہیں. یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں, الف, واو اور یا. ان کو حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. مدہ کا مطلب ہے لمبا کرنا, یعنی الف ساکن سے, خالی الف سے پہلے اگر زبر ہوگا, واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو حروف مدہ کہلائیں گے. جیسے با, بو, بی. اسی طرح حلق کے حروف ہم نے پڑھے تھے کہ حلق کے اوپر والے حصے سے غین, خا, درمیان والے حصے سے عین, ہا, اور سینے والی جگہ سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. تو انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ حروف تہجی کے 28 حروف میں سے ٹوٹل 7 حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں, جن کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے. ان کو بولتے ہیں حروف مستعلیہ. آپ کو نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارا کوئی ایسا کوئز نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو, بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ 7 حروف کون سے ہیں. ان کا مجموعہ ہے خص, ضغط, قذ, خ, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, ظا. خ کی مثال خوف, صاد کی نصر اللہ, ضاد کی والضحى, طا کی اطعمہم, قاف قال, ظا عظیم, اور غین کی مثال غاسق. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.